صحن میں بچھی چارپائیوں پر وہ چاروں بیٹھی تھی۔ ان چاروں کے درمیان پچھلے 2 گھنٹے سے گرما گرم بحث نے ہاتھوں میں پکڑی چائے بھی ٹھنڈی کر دی تھی۔ چند لمحوں کے لیے باتوں کا سلسلہ رکتا تو کسی کے چہرے پر غصہ ہوتا تو کسی کے چہرے پر سوچ کی پرچھائیاں۔ اگلے ہی لمحے پھر سے وہی بات کسی نئے انداز طریقے سے چھڑ جاتی۔ نہ باتیں ختم ہونے میں آ رہی تھیں اور نہ ہی ان باتوں کا کوئی نتیجہ نکلتا نظر آ رہا تھا۔ دروازے کی اوڑ میں کھڑی کلثوم نے بھی اب پیر تھک کر دہائیاں دینے لگے تھے۔ اسے دیکھ کر یہ گمان ہونے لگا تھا کہ وہ کوئی پتھر کا بت ہے۔ نا مجید بھائی، ہم نے کون سی ایسی وڈی چیز مانگ لی ہے؟ ٹھنڈی چائے کا آخری گھونٹ لے کر پیالی پاس ہی چارپائی پر پٹکتی یہ میداں تھی، جس کی زبان درازی سے پورے خاندان والے گھبراتے تھے۔ وہ بولنے پر آتی تھی تو سامنے والے بندے کی بولتی ہی بند ہو جاتی تھی۔ ابھی بھی پچھلے 2 گھنٹے سے اس کی زبان کینچی کی طرح چل رہی تھی۔ سامنے بیٹھے مجید اور اس کی بیوی سغرا ہولے ہولے سروں کو ہلاتے اس کی باتیں سن رہے تھے۔ سننا ان کی مجبوری جو تھی، پھر میداں کے سامنے کیا مجال تھی کہ وہ کچھ بولتے۔ اداس چہروں پر پریشانی جھلک رہی تھی اور گھونٹ گھونٹ ٹھنڈی چائے جیسے زہر مار کر رہے تھے۔ نا تسی جو کچھ بھی دینا ہے اپنی بیٹی کو ہی دینا ہے۔ غصے سے سر جھٹکتے ہوئے کھینچ کر دوپٹہ اپنے سر پر ڈالا تھا اور ساتھ ہی پاس بیٹھے اپنے شوہر اقبال عرف بالے کو موٹی موٹی آنکھوں سے گھورا تھا، جس نے بڑا سا سر ہلاتے ہوئے بیوی کی ہاں میں ہاں ملائی تھی تو میداں کا چہرہ فخر سے ٹماٹر کی طرح سرخ ہوا تھا۔ بالآخر پورے خاندان میں زن مرید کے نام سے جو مشہور تھا، مگر اس مشہوری پر بالا سینہ پھیلا کر پھرتا تھا، کیونکہ میداں 8 جماعتیں پاس تھی اور خاندان کی سب سے سہنی اور سیانی عورت بالے کے حصے میں آئی تھی۔ میداں جو کہتی 16 آنے ٹھیک کہتی ہے، یہ بالے کا اپنی سہنی اور سیانی میداں کو خراج تحسین تھا۔ میداں وہ بات کرتی ہے جہاں عام بندے کی عقل بھی نہیں پہنچی ہوتی۔ یہ جملہ تو بالے کا تقیہ کلام تھا۔ گل تے ٹھیک ہے میداں۔ پابی پر کافی دیر سے خاموش اور فکروں میں گری سغرا نے بمشکل بالے اور میداں کے سامنے زبان ہلانے کی مجال کی تھی۔ پر نا کی مطلب ہے تیرا؟ سغرا اس پر بھی غصے سے بولی تھی۔ سغرا کے منہ سے لفظ پر غلطی سے کیا نکلا، بس اب تو میداں کے ہاتھوں اس کی شامت ہی آ گئی تھی، سغرا کی بھی اور اس کے پر کی بھی۔ وہ تو عین بیچ میں اذان کی آواز نے کچھ دیر کے لیے میداں کو تقریر سے روک دیا، جو پر پہ تھی، مگر میداں کو روکنا کوئی آسان کام نہ تھا۔ کا انتظار کیا تھا۔ جیسے ہی اذان ختم ہوئی پھر کیا تھا، میداں تھی اور سغرا کا پر، اور پھر میداں نے وہ باتیں سنائیں کہ سغرا آنکھیں پھاڑ کر شوہر کو دیکھنے لگی، جسے اس نے لفظ پر نہیں کہا، میداں کو کوئی گندی گالی دی ہو۔ ہم نے جو کہنا تھا کہہ دیا سغرا، جھٹکے سے کہہ کر میداں اٹھی تو ساتھ ہی حکم کے غلام بالے نے بھی کھڑے ہونے میں ایک پل بھی ضائع نہ کیا تھا۔ ٹھنڈے دماغ نال اپنی بھابی میداں دیاں باتاں تے غور کریں مجیتے، یہ ارشاد اقبال عرف بالے کا تھا۔ اگر منظور ہے تو ٹھیک، ورنہ، اور اس ورنہ کے بعد تو جیسے سغرا، مجید اور دروازے کے پیچھے چھپی کھڑی ان سب کی باتیں سنتی کلثوم کی سانس ہی رک گئی تھی۔ جانے والے پیچھے رہ جانے والوں کو ڈھیروں فکریں تھما کر جا چکے تھے۔ رات کا اندھیرا پھیل رہا تھا۔ سب اپنی اپنی چارپائیوں پر فکروں کی چادر اوڑھ کر لیٹ گئے تھے۔ کسی کی آنکھیں بند تو کسی کی کھلی تھی، دماغ سب کے جاگ رہے تھے۔ فکریں جونک بنی دماغ سے چمٹی ہوئی تھیں تو بلا پرسکون نیند کہاں سے آتی؟ کروٹیں بدلتے کبھی ایک طرف تو کبھی دوسری طرف، ان سب کے بدن تھکن سے چور ہونے لگے تھے۔ سوچیں مکڑیاں بنی ان کے ذہنوں میں جالے بننے لگی تھیں۔ مجید گاؤں کا معمولی سا مزارہ تھا، جس کی آمدنی محدود اور وسائل بھی محدود تھے۔ دوسروں کی زمینوں پر ہل چلاتے، اپنا پسینہ بہاتے، زندگی بھر مجید کی بس یہی خواہش دل میں رہی کہ اتنی جمع پونجی ہو جائے کہ ذاتی زمین ہی خرید لیتا، مگر یہ خواہش بس دل میں ہی رہی۔ آدھی زندگی دوسروں کی زمینوں پر پسینہ بہاتے گزر گئی۔ صابر اور رب کی رضا پر راضی مجید نے تھوڑی آمدنی میں زندگی گزارنے کا ڈھنگ سیکھ لیا۔ رب سوہنے کا یہی بڑا احسان رہا کہ نہ کبھی مجید بھوکے پیٹ سویا اور نہ ہی اس کے بیوی بچے۔ رب سوہنے میں تیرے تھوڑے دیے پہ بھی راضی ہوں، بس تو بھی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے نہ دینا۔
ہر رات یہی دعا مانگ کر مجید سویا کرتا تھا، مگر آج بے چینی، بے سکونی اور دماغ میں چلتی میداں اور بالے کی باتیں اسے سونے نہیں دے رہی تھیں۔ وہ اس مشکل سے نکلنے کے لیے ہزار راستے ڈھونڈ چکا تھا، مگر ہر راستہ اسے بند گلی میں لے جا رہا تھا۔ سوچوں نے اس کا دماغ بری طرح تھکا دیا تھا۔ مجید کے ساتھ والی چارپائی پر لیٹی سوچوں میں الجھی سغرا کی آنکھیں بھی آج نیند سے محروم تھیں۔ سغرا نے تو رات کا کھانا بھی ٹھیک سے نہیں کھایا تھا۔ میدھا اور بالے کی باتیں اس کی نیند اور بھوک دونوں اڑا گئی تھیں۔ گھر کے کل 5 افراد تو تھے، مجید، سغرا اور ان دونوں کی بیٹیاں کلثوم، شمسی اور نکھی۔ مجید جو کما کر لاتا سغرا کے ہاتھ پر رکھتا اور ساتھ ہی بیوی کو یہ نصیحت بھی کرتا کہ آدھا خرچ کر لے، آدھا جوڑ لے۔ صبر کی روٹی شکر کے پانی کے ساتھ کھا رب کے حضور سر بسجود ہو جانے والی سغرا نے شوہر کی باتوں کو پلے سے باندھ لیا تھا۔ وہ جان گئی تھی اور سمجھ بھی گئی تھی کہ آدھا جوڑ لینے کا مطلب کیا ہے۔ جن کے گھروں میں رب سونا بیٹیاں دے، ان کی ماؤں کو ہر بات کھول کر سمجھانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ سغرا نے جو جوڑنا شروع کر دیا تھا اور 3 ٹرنک بھی خرید لیے تھے۔ آخر کل کو 3 بیٹیاں بھی تو رخصت کرنی تھیں، خالی ہاتھ تو ودا نہیں کرنا تھا نا، کم یا زیادہ اپنی حیثیت کے مطابق۔ داج تو تینوں کو ہی دینا تھا، یہ تو رسم دنیا تھی، ہر صورت ادا کرنی تھی۔ سلیقہ مندی سے گھر کا خرچہ کرنے کے بعد جو بچتا سغرا جمع پونجی پورے انصاف کے ساتھ بیٹیوں کے جہیز کے لیے کوئی نہ کوئی چیز خرید کر تینوں ٹرنک میں رکھ کر تالا لگا دیا کرتی تھی۔ تینوں بیٹیوں کو کبھی سغرا نے بوجھ نہیں سمجھا تھا، وہ تو بڑی محبت کے ساتھ تینوں کے جہیز بنا رہی تھی۔ یہ تو حق ہوتا ہے بیٹیوں کا۔ مجید کی اس بات سے سغرا بھی متفق تھی۔ سغرا نے متفق ہونا ہی تھا، وہ بھی تو کسی کی بیٹی تھی، اسے بھی تو ماں باپ نے اپنی حیثیت کے مطابق دے کر ہی رخصت کیا تھا۔ اب انہیں بھی اپنی حیثیت کے مطابق سب سے پہلی بیٹی کلثوم کو جہیز دینا تھا۔ لفظ حیثیت نے بڑے زور کا ڈنگ سغرا کو مارا کہ بہت تکلیف کے ساتھ اس نے کروٹ بدلی تھی۔ میداں اور بھالے کی باتوں نے آج اس اذیت بھرے انداز میں انہیں ان کی حیثیت بتائی کہ دل کا سارا اطمینان و سکون ہی تباہ کر ڈالا تھا۔ نیند تو آج سغرا کے نصیب میں بھی جیسے لکھی ہی نہ تھی۔ منظور ہے تو ٹھیک، ورنہ لفظ ورنہ نے اپنی چارپائی پر بے سدھ پڑی کلثوم کے دل میں ہلچل مچا رکھی تھی کہ نیند اس کی آنکھوں میں بھی اترنے پر آمادہ نہ تھی۔ میداں کی باتیں اس کے دماغ میں ابھی تک گونج رہی تھیں، کتنی آسانی سے میداں اس کی ہونے والی ساس، وہ سب کہہ کر گئی تھی۔ وہ باتیں کہاں تھیں؟ وہ تو دھمکیاں تھیں جو عالی شان داج کے لیے لڑکے کی ماں لڑکی کے ماں باپ کو دے گئی تھی۔ میداں اور سغرا سے اپنی دلی حالت چھپائے مجید اور سغرا سے اپنی دلی حالت چھپائے کلثوم بس بے قراری سے کروٹیں بدل رہی تھی۔ الگ بات ہے کہ آنکھوں سے بہتا پانی اس کا تکیہ اور قمیض کا بازو ایسے بھگو رہا تھا جیسے کسی نے کلثوم پر پانی پھینک دیا ہو۔ بول کیسا لگتا ہوں تجھے میں؟ یہ سوال مسکراتے ہوئے میداں کے اکلوتے بیٹے ارشد نے اس سے پوچھ کر تو جیسے اس کی جان ہی نکال دی تھی۔ میداں کلثوم کی سکی تائی تھی، اقبال مجید کا بڑا بھائی تھا۔ شرم کے مارے کلثوم اپنے اندر ہی سمٹ کر رہ گئی تھی۔ اونچا لمبا گھورا چٹا اور وہ بھی 10 جماعتیں پاس لڑکا، بھلا کس لڑکی کی آنکھ کو نہیں باز سکتا تھا؟ مجھے کیا پتا۔ میداں نے نیا گھر خریدا تھا، قرآن خوانی پہ سارا خاندان بلایا تھا، گھر مہمانوں سے بھرا ہوا تھا، مگر ارشد نے کلثوم سے بات کرنے کا موقع وہ بھی تنہائی میں ڈھونڈ ہی لیا تھا۔ راستہ روک کر وہ بڑے روب کے ساتھ کلثوم سے اس سوال کا جواب مانگنے کھڑا ہو گیا تھا۔ جواب تو ارشد اچھی طرح جانتا تھا۔ کلثوم کے گالوں کی لالی کاجل بری مسکراتی آنکھوں نے بہت بار کلثوم کی چگلی کھائی تھی، وہ تو بس ارشد اس کے دل کی بات زبان سے سننا چاہتا تھا۔ شرم کی ماری کلثوم کترا کے نکلنے کی کوشش میں تھی کہ اپنی مکھن جیسی گوری اور ملائم چوڑیوں بری کلائی ارشد کے مضبوط ہاتھ کی مضبوط گرفت سے نہ بچا پائی تھی۔ جواب دے گی تو ہاتھ چھوڑوں گا، ورنہ ارشد تو ٹٹ گیا تھا۔ وہ تو پتہ نہیں کیسے کلثوم اس کی گرفت سے اپنا ہاتھ چھڑانے میں کامیاب تو ہو گئی، مگر اپنی ٹوٹی ہوئی چوڑیوں کے ٹکڑے اسے تھما آئی تھی، جن کی کھنک بھی ارشد کو محبت کے گیت گاتی محسوس ہوتی تھی۔ 3 سال پہلے وہ ارشد کا محبت بھرا
ورنہ اس کے انگ انگ میں محبت بھر گیا تھا، اور اب 3 سال بعد ارشد کی ماں میتا کا یہ دھمکی امیز ورنہ اب بات ہوگی تو 2 ٹوک ورنہ سوجی ہوئی آنکھوں کو رگڑ کر صاف کرتے پچھلے کئی گھنٹوں سے روتی کلثوم کے دل نے بھی کچھ ٹھان لیا تھا۔ ایک نظر کروٹ بدلنے کے بہانے چپکے سے کلثوم نے سب کی چارپائیوں پر نظر ڈالی اور اپنی فکریں پریشانیاں چند گھڑیوں کے لیے رات کے ہاتھوں رکھوا کر سب نے ڈھال ہو کر تن کر سو گئے تھے۔ کلثوم کے تھکے ہوئے دل اور دماغ نے بھی شاید کچھ ایسا ہی سوچ لیا تھا کہ اب آر ہے یا پھر پار۔ مجید کے گھر سے آتی ڈھولک کی آواز اور اس کے سنگ شریر لڑکیوں کے گیت اور کہکے، خوشی تھی کہ ہر آواز میں سمائی ہر چہرے سے پھوٹتی دکھائی دے رہی تھی۔ سب انتظام ٹھیک ہے نا کلثوم کے ابا؟ سرخ گوٹے والے دوپٹے میں سغراں کا چہرہ خوشی کے مارے اناری رنگ ہوا جا رہا تھا، ایک بھرپور نگاہ اس کے مسکراتے چہرے پر ڈالتے ہوئے مجید اجلی پگ سر پر باندھی اور خود بھی مسکرایا تھا۔ او ہاں ہاں سب کچھ ٹھیک ہے، فکر کی کوئی گل ہی نہیں۔ کتنے برسوں بعد مجید نے بھی آج نیا جوڑا پہنا تھا، شاید 10 سال بعد۔ وہ تو چھوٹی بڑی عید پر بھی پرانے جوڑے کو ہی دھو کر پہنتا اور عید کی نماز ادا کرتا تھا۔ سغراں بہت بار نیا جوڑا بنانے کا کہہ چکی تھی اور رہنے دے پلیے لوکے ایویں پیسے ضائع کرنا۔ 3 بیٹیوں کو عزت سے رخصت کرنے کی ایسی فکر مجید کے دل کو لگی تھی کہ اپنا آپ بھول گیا تھا۔ وہ اپنی ذات پر کم سے کم خرچ کرتا، باقی سب سغراں کے حوالے کر دیتا۔ بیٹیوں کا داج شاید مجید کی زندگی کی اولین ترجیح بن گیا تھا، اور وہ خود روکھی سوکھی کھاتا، پرانے کپڑے دھو کر پہن لیتا، پھٹے کپڑوں پر سغراں سے پیوند لگوا لیتا۔ ٹوٹی ہوئی جوتی وہ گاؤں کے گاما موچی سے ایک بار نہیں کئی بار سلوا چکا تھا۔ اور چھاڑ دے اس کی جان مجیدے، گاما چڑھ کر کہتا تو مجید نہیں چڑھتا تھا۔ شکر ہے ابا آج تو نے بھی نیا جوڑا اور نیا جوتا پہنا۔ نگی اور شمسی نے بھی باپ کو نئے جوڑے اور نئے جوتے میں دیکھ کر شکر کا کلمہ پڑھا تھا۔ پیلے جوڑے میں گھوٹے والے چمکدار دوپٹہ لیے بیٹھی کلثوم کی آنکھیں بھی خوشی کے پانی سے بھر گئی تھیں۔ ارشد تو نے خود میری طرف محبت کا ہاتھ بڑھایا تھا نا؟ اس رات تھکے ہوئے دل و دماغ کے ساتھ کلثوم نے ارشد سے ہر بات کھل کر کرنے کی ٹھانی تھی۔ شام کا اندھیرا پھیلتے ہی اپنا چہرہ چادر میں چھپاتے وہ شمی کا ہاتھ گاؤں کے پی سی او پر پہنچ گئی تھی۔ تو نے خود اپنی امی کو ہماری طرف رشتے کے لیے بھیجا تھا نا؟ آنکھوں میں آنسو، مگر کلثوم کا لہجہ کہیں سے بھی بھیگا ہوا نہیں لگ رہا تھا۔ اسے آج ارشد سے 2 ٹوک بات کرنی تھی۔ ہاں، ارشد کی یک لفظی ہاں میں حیرت ہی حیرت تھی۔ ایک تو شام کو پی سی او سے کلثوم کا فون کرنا، اور پھر الجھی باتیں۔ ارشد ایک دم سے کچھ سمجھ نہ پایا تھا۔ نہ میرے اماں ابا نے تیری ماں باپ کے آگے ہاتھ جوڑے تھے؟ ارشد ابھی بھی سمجھنے سے قاصر تھا۔ وہ چاہ رہا تھا جو بھی بات ہے کلثوم کھل کر بیان کرے، جو پریشانی ہے پوری طرح بتائے، تاکہ کچھ تو اس کے پلے پڑے۔ تے پھر یہ ورنہ بیچ میں کہاں سے آ گیا؟ غصے میں بھری کلثوم نے دل کی ہر بات ارشد کے سامنے رکھ دی، جہیز کو لے کر میٹھا اور بھالے کی دھمکیوں سے لے کر جس سے اب تک ارشد بے خبر تھا۔ اگر تجھے بھی فکر داج کی ہے تو پھر میری طرف سے بھی نہ ہے ارشد، مجھے نہ تیری فکر سے نہ تیری محبت کی۔ ارشد دھان پان سے کلثوم کو آوازیں دیتا فیصلہ سناتے ہوئے لرز رہی تھی۔ شدت و جذبات سے اس کی رنگت دہکنے لگی تھی۔ میرا ابا ساری زندگی اپنی ہڈیاں رگڑتا رہا، صرف اس لیے کہ ہمیں عزت سے رخصت کر دے۔ وہ اپنی حق حلال کی کمائی سے اتنا داج دے سکتا ہے۔ اگر تجھے منظور ہے تو ٹھیک، ورنہ ٹھیک ہے۔ کلثوم نے فون بند کرتے ہوئے سب کہہ دیا تھا۔ اب آر یا پار، اسے کوئی فکر نہ تھی، نہ ارشد کی اور نہ اس کی محبت کی۔ اگر فکر تھی تو صرف اپنے ماں باپ کی پریشانی کی، جنہوں نے اپنا پیٹ کاٹ کر اس کا داج اپنی حیثیت سے بڑھ کر تیار کیا تھا، جو میدا اور بالے کی ناک کے نیچے نہیں آ رہا تھا۔ کلثوم نے یہ ساری الجھن اس کے حوالے کر دی تھی جس نے محبت کا دعویٰ کیا تھا۔ اب وہ جانے اس کی محبت جانے۔ کلثوم نے اپنا مقدمہ محبت کی عدالت میں بھیج دیا تھا۔ ارشد کی بارات دھوم دھام کے ساتھ کلثوم کے گاؤں پہنچ گئی تھی۔ ڈھول اور باجوں کے شور نے یہ خبر پورے گاؤں کو دی۔ بارات آنے کی اطلاع ملی تو مجید
اور سورا کے دل کو چین ملا تھا، ورنہ تو دل اندیشوں کا شکار تھا کہ ماں باپ کی باتوں میں آ کر کہیں ارشد بھی یہ قدم پیچھے نہ ہٹا لے اور داج کو بیچ میں لا کر عین نکاح کے وقت کوئی بڑا ہنگامہ ڈال کر مجید کی پگ گاؤں کی گلیوں میں نہ رول دے۔ مگر اندیشوں کا منہ تو ڈھول بھاجوں کی آواز سن کر ہی بند ہو گیا تھا۔ محبتوں کا دعوے دار بڑی شان کے ساتھ اپنی ماں کے ہمراہ آ گیا تھا اور اپنے دعوے پر پورا اترا تھا۔ کلثوم، تجھ سے سچی محبت کی ہے، کوئی رکاوٹ محبت کے بیچ آئی تو روند کر گزر جاؤں گا۔ ارشد ابھی بھی لا علم تھا کہ اس کے ماں باپ نے داج کی وجہ سے کلثوم کے ماں باپ سے نہ صرف لڑائی جھگڑا کیا تھا بلکہ رشتہ ختم کرنے کی دھمکی بھی دے کر آئے تھے۔ کوئی کمی نہیں، سغرا میرے پتر کو کڑیوں کی۔ یہ میداں کا فخر اور غرور تھا جو اول تو مجید جیسے کم حیثیت رشتہ داروں میں رشتہ کرنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ اپنے اکلوتے پتر کے لیے میداں کو ایسی لڑکی کی تلاش تھی جو اتنا ڈھیروں داج لے کر آئے اس کا سارا گھر بھر جائے۔ میداں کے مطابق آسمان سے باتیں کر رہے تھے، مطالبات آسمان سے باتیں کر رہے تھے، جس میں فریج، ٹی وی، روم کولر کے علاوہ ایسی بہت سی چیزیں تھیں جو مجید اور سغرا نے خود کبھی زندگی میں دیکھی نہ تھیں۔ میداں پابی، اس سب کی تو میری گنجائش نہیں ہے۔ میداں اور بالے نے تو مجید کو نئی فکر میں ڈال دیا تھا۔ مجید نے تو اپنی اوقات سے بڑھ کر بیٹی کو جہیز دینے کی کوشش کی تھی، مگر زندگی میں پہلی بار اسے احساس ہوا تھا کہ بیٹی کا باپ جہیز کے معاملے میں کتنا مجبور ہوتا ہے۔ چند جوڑے، 2-4 رضائیاں تھیں اور برتن سونے کی ہلکی سی لونگ کے ساتھ، گلے کی زنجیر اور اس کے علاوہ ایک سونے کی انگوٹھی، بس یہی کچھ تھا جو وہ دے سکا تھا۔ میداں تو اتنا چٹکی بھر داج دیکھ کر تپ گئی تھی۔ پھٹے منہ، لعنت ہو ایسے داج پہ۔ میداں اور بالا کسی صورت کلثوم کو اپنی بہو بنانے کو تیار نہ تھے۔ تایا ہونے کے ناطے اگر بالے کا خون جوش مارنے لگتا تو میداں کے تانے اسے فوراً ٹھنڈا کر دیتے۔ مجھے نہیں کرنا اپنے پتر کا بیاہ ایسے بھوکے ننگے رشتے داروں میں۔ میداں کا تو خونی رشتہ تھا ہی نہیں، جو وہ کوئی لحاظ کرتی، اس کی باتوں نے بالے کا بھی خون سفید کر دیا تھا۔ کیوں توڑوں میں رشتہ ابا جی؟ کلثوم کی محبت کا دعوے دار ڈٹ گیا تھا۔ ارشد نے کلثوم سے سچی محبت کی تھی، اس کے دل میں کہیں بھی جہیز کا لالچ نہ تھا۔ ارشد کو ہمیشہ سے مجید چچا کی حیثیت کا اندازہ رہا تھا۔ مجید نے کتنی مشقت اور محنت والی زندگی گزاری تھی اور اب حق حلال کی کمائی سے بیٹی کا جہیز تیار کیا تھا۔ امی جی ایسی باتیں کریں تو وجہ سمجھ میں آتی ہے، پر ابا تسی تے کچھ احساس کرو۔ ارشد کو باپ پر حیرت ہو رہی تھی کہ کیسے ان کا خون سفید ہو گیا ہے۔ نہ بائی کی حیثیت کا خیال ہے اور نہ ہی اس کی پریشانی کا۔ ارشد، اگر اے تیری ضد ہے تے پھر تیرا ساڈے نال جینا مرنا ختم۔ میداں کے اکلوتے بیٹے کو یہ دھمکی گویا شطرنج کا آخری مہرہ تھی۔ میداں اور ارشد کے درمیان ٹھن گئی تھی، دونوں کے درمیان بات چیت بند ہو گئی تھی۔ میداں کسی صورت کلثوم کو لانے کے حق میں نہ تھی اور ارشد نے بھی کسی دوسرے سے شادی نہ کرنے کی قسم کھائی تھی۔ ماں پتر کی کشیدگی نے بالے کو پریشان کر دیا تھا، خون نے جوش مارا اور بھائی کا خیال آ ہی گیا کہ اصل فساد کی جڑ داج ہے۔ او تو ہی چھڑ دے ضد میداں، روز روز کی کلکل سے اقبال تنگ آ گیا تھا اور دل کے کسی کونے میں یہ خیال بھی بیٹھ گیا تھا کہ بڑا بھائی ہونے کے ناطے چھوٹے بھائی کا خیال کرنا چاہیے۔ کوئی غیر ایسا کرے تو سمجھ میں آتی ہے، مگر اپنا ایسا کرے۔ خاندان برادری کے کچھ لوگوں نے بھی اقبال کو سمجھایا تھا کہ خون کے رشتے خواہ مخواہ کی باتوں کی وجہ سے توڑے نہیں جاتے، یہ کوئی عقل مندی نہیں جوان پتر سے کی ضد لگانی۔ اقبال کو لگا تھا کہ جہیز کی وجہ سے کسی کی بیٹی کو انکار کرنا کتنی ذلت کی بات ہے، وہ بھی کسی اپنے کو۔ سب کے کہنے پر اور اقبال کے سمجھانے پر میداں نے بیٹے کی ضد کے آگے ہتھیار تو ڈال دیے اور وہ بیٹے کی بارات لے کر تو آ گئی، مگر مجید اور سغرا کو منہ کے بگڑے تاثرات دکھانے نہیں بھولی تھی۔ کھانے کا انتظام پورا ہے نا سغرا؟ میداں نے دل کی کھولن اب کسی نہ کسی طرح تو نکالنی تھی۔ میداں پابی، سارا انتظام پورا ہے، فکر کی کوئی گل نہیں۔ سغرا نے مسکراتے ہوئے ہمیشہ کی طرح نرمی سے جواب دیا تھا۔ وہ تو پہلے بھی میداں کی تلخ مزاجی کے باوجود دھیمی رہتی تھی، اب تو وہ پھر بھی بیٹی کی ساس تھی۔
اپنی حیثیت کے مطابق تو مجید نے کھانے کا اچھا انتظام کیا تھا، رب سوہنی نے بھی کھانے میں خوب برکت دی تھی۔ گاؤں کے ذمہ داروں نے 2 بوریاں چاول اور گھی کے 2 کنستر بھجوائے تھے۔ مجید ان کی زمینوں پر جو ہل چلاتا تھا، کھیت سوا، میدا نے سورا کی خوش دلی پر دل ہی دل میں زہر نکالا تھا اور سر جھٹکتے ہوئے منہ دوسری طرف پھیر لیا، مگر ہر بات کو نظر انداز کر کے مجید اور سورا کو یہی اطمینان بہت تھا کہ بیٹی کو عزت سے رخصت کر رہے تھے اور اپنی حیثیت کے مطابق جو دے سکتے تھے وہ تاج بھی بیٹی کو دیا تھا، بیٹی کو خالی ہاتھ رخصت نہیں کیا تھا۔ ڈیئر ریڈرز، یہ ایک چھوٹی سی کہانی ہے جو اس بات کو ثابت کرتی ہے کہ ماں باپ ساری زندگی اپنی بیٹی کو جہیز دینے کے لیے محنت کرتے ہیں، پیٹ کاٹ کر بھی گزارا کرتے ہیں، پھٹے پرانے کپڑے پہن کے بھی گزارا کرتے ہیں، لیکن جو بیاہنے آتا ہے اس کی ڈیمانڈز ہی اتنی زیادہ ہوتی ہیں کہ ماں باپ کو سمجھ نہیں آتی کہ ان کا قصور کیا ہے۔ بیٹی کے ماں باپ ہونا جنہوں نے اپنی بیٹی کو پڑھایا، لکھایا، جوان کیا اور پھر بغیر کسی نفع نقصان کو سوچتے ہوئے آپ کو ساری زندگی کی جمع پونجی دے کر وہ بیٹی بھی ساتھ دیتے ہیں، تو کیا لڑکے والوں کا اتنا حق بھی نہیں بنتا کہ اس بیٹی کی عزت کی جائے، ان کی بیٹی کو کسی اور سے لے کر چیزیں استعمال نہ کرنی پڑیں؟ پھر بھی لڑکے والے کچھ نہ دے کر بھی ہر چیز لڑکی اپنے گھر سے لے کے آتی ہے، ان کے کام کرتی ہے، ہر کام کرتی ہے، پھر بھی اگر عورت کو عزت نہ ملے تو پھر کیا یہ سوچنے والی بات نہیں؟ کومنٹس میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا، اور اگر کہانی پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ شکریہ۔